آپ ظفر بھائی کی بات کر رہے ہو جو ان باکس میں انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے نا سر؟ براڈ کی بات ہو رہی ہے اسی کی؟ سر صرف مجھے کریکٹ کر دیں۔ جی حمدان بھائی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، ویڈیو میں نے بھیجی ہے۔ نام نہیں لینا جی یار، نام جی نہیں لینا۔ جی میں نام نہیں لے رہا، میں صرف مجھے اتنا ابو پتا ہے عمدان، وہی ہے وہی ہے سر، وہی ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، میں نام نہیں لے رہا، میں نام نہیں لے رہا، میں نام نہیں لے بات کو رہا بڑھانا ایک سر، نہیں ہے، منٹ وہی ہے یا نہیں؟ جی، ایک بات کو منٹ بڑھانا نہیں نہیں حمدان میں بھائی، نام نہیں لے رہا، میں میں نام آپ کو نہیں لے رہا، کلیئر نام نہیں لے میں رہا آپ کو کلیئر کرتا سر، ہوں۔ وہی ہے یا نہیں ہے؟ محمد صرف بھائی ایک وہی ہے نہیں ہے؟ ہاں یا نا؟ بس میں آپ کو اتنا کلیئر کرتا جواب ہوں، دیں سر۔ مجھے جی صرف ایک سیکنڈ دے، میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ جی میں ویڈیو میں نے بھیجی ہے، میں نے بھیجی ہے، ظفر اقبال بھائی کو بھی میں نے جی بھیجی ہے، اور ظفر بھائی نے مجھے فارورڈ کی ہے، ظفر میں بھائی نے مجھے ایک سیکنڈ فارورڈ مجھے کی ہے۔ دیں، صرف جی ایک جی سیکنڈ جی وہاں پر بی ایف ٹی بھائی نام نہیں لیا گیا، لیکن ہمارے چندہ مہم ہمیں کہا گیا، یا جو چندے والے ہیں، تو میں ایک بار پھر یہ بات بی ایف ٹی بھائی کے اوپر جو بات کرے گا سب سے پہلے اسے میرے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ میں کھڑا ہوا ہوں بی ایف ٹی بھائی کے سامنے، جس نے بات سر کرنی ہے پہلے آ اس پر کر میں آتا خالد ہوں محمود سے بات کرے۔ محمود بھائی مجھے میرا پوائنٹ کلیئر کرنے دیں، میں اس پر آتا ہوں سر، بالکل مجھے صرف وہی ہے حمدان بھائی، وہی ہے۔ وہی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ سر یہ وہی نام ہے، یہ وہی بندے ہیں جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سر۔ ایک جو مین سکرین پہ تھا، ایک جو داڑھی والا تھا، وہ تو تین اور بندے تھے۔ اچھا یار ابو عمدان، آپ جی اتنی سر۔ ڈیپتھ سے چلے جاتے ہو نا یار، اتنی ڈیپتھ نہیں سے نہیں چلے میں جاتے کسی نے نہیں دیکھی یار وہ ویڈیو، ہمارے پاس ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں سر۔ ٹھیک ہے ہو۔ سر، بس اتنا ہی ہے ہاں بس جی، کسی نے نہیں دیکھی، میں اتنا آپ کو اتنا کافی بتا ہے، رہا اتنا ہوں بس، کافی ہے۔ بس اور میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں۔ جی سر، اوور ٹی سر، نہیں جاؤ، ان کو اوور ان کا ٹی کام کرنے دو، ہم اپنا کام کریں گے، ہمیں روک سکتے ہیں روک لیں ہم زندہ خام۔ مجھے زندہ صرف باد اتنا، ابو مجھے حمدان صرف بھائی۔ میں فہیم بھائی سے اتنی گزارش کروں گا، فہیم بھائی سے اگر وہ سن رہے ہیں تو، سر ہماری جو پی ٹی آئی کی جو آفیشیل لیڈرشپ ہے سینئر، ٹھیک ہے، جو کہ ان کی براڈ پہ جن کو لایا جا رہا ہے، پلیز ان سے اجتناب اختیار کریں، یہ ہمارے کوز کو، ہماری پارٹی کو نقصان پہنچا رہے سر۔ That's چلے it۔ ٹھیک ہے، اب اسے اچھا، کلوز کرتے ہیں، چودھری سے لے اس کے لیتے بعد ہیں۔ اس کے جی بعد جی میں سوری ہوں سب سے کہ میں نے آپ کا ٹائم بھی لیا، اور میں نے تھوڑی وہ جذبات آج وہ بات کچھ اس طرح تھی، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وڈی بالکل باجی بھی نہیں، آپ کو بھی میں نے بالکل بھی نہیں، سلام نہیں کیا، چودھری مدثر السلام علیکم، ملک بھائی بالکل السلام علیکم، ٹائیگر بھائی اور فوزیہ بہن السلام علیکم جی۔ بالکل بھی نہیں خالد، سوچی بھی نہ، اچھا سوچی بھی نہ، تو کوئی ٹائم نہیں ضائع کیتا، یہ ٹائم گل کرنے والا سی تے وہ میرا دل بھی عابد بھائی اور کوئی گل نہیں تھی، اور کوئی گل نہیں سی، بی ایف ٹی یا کوئی اکلا نہ سمجھے، بی ایف ٹی دے بس نال میں کھلے ہیں بس انشاءاللہ، گل ہی کوئی نہیں۔ تے جڑا بی ایف ٹی یا کچھ آکھنا چاہنا تے پہلے آن کے جنے نہ پتر بنے، ماں پہلے کچھ آکھے تو اس تو بعد بی ایف ٹی نال گل کرے۔ بی ایف ٹی میرا بھرا ہے تے میں انشاءاللہ بی ایف ٹی نہیں خاطر میں کھلتے ہیں، ہر ویلے بی ایف ٹی نہیں بیٹھنے ہوتے میں کھلتے ہیں۔ سر جی سارے کھلوتے نے۔ جی چودھری بھائی یار جی پھر کسی جگہ تے ہویا اس طرح تے تین میں ہو سکتا ہے کہ میں تین صرف کلیوں تین میں بھیجوں، ہو سکتا ہے اگر ہویا تو تین بھیجوں گا کلیوں، ٹھیک ہے نا؟ چلو صحیح ہے خالد بھائی، اے مرد دی لاد نہیں ہے، اے منیر مستری دی لاد ہے، تے تاں اس واسطے کر دی تے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اے اپنے مقصد وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ ہی اسی انہاں نوں ہون دینا ہے، نہ ہی انہاں دیاں گلاں وچ آونا ہے۔ تے جے کسی نوں بڑی تکلیف ہے تے سانوں سامنے آواز مارے، اسی میدان دے وچ جتھے کوئی آکھے تے اوتھے اندے نال مقابلہ کراں تے اونوں جکن دی کوئی تکلیف ہے اودی رفع دفع کراں دے، زندہ اینج باد بغیرتی کرن دی تے ضرورت نہیں ہے سانوں۔ بہت ਅਸੀਂ شکریہ بس ریجنل ਲਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। بالکل زندہ باد جی چودھری بھائی، آئیڈیا ਐਡੇ سے ਲੁਕੇ پتا ਲੱਥੇ چلا ہے۔ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰਾਂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ PTI ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਖੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ। زندہ باد چودھری بھائی، زندہ باد چلو جی چلو ٹھیک ہے یار، اپنا کام کریے، جی۔ چھوٹو اپنی سائٹ ہے، چلو جی حمدان بھائی سوال رکھو تے اگے چلیے۔ آپ کو ان کو اگنور کرنا چاہیے، آپ کو تو یہ مینشن بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو اگنور کرے، ان کا مقصد ہی یہی ہے تو وہ پورا ہو جاتا پھر۔ آج فوزیہ بہن میرا دماغ گھوما ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلے یہ ٹھیک ہے۔ دیکھا اچھا اس طرح ہے کہ ہمارے نئے دوست آئے، ان کا تعارف تو کروا لیں یار، کیا ہو گیا، ان سے تعارف کریں۔
اور भाई उसके बाद फिर रोज جی के میں ऊपर جمیل दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ جی، بہت خوب، بہت زبردست आपका नाम तो خیریت लिखा हुआ है وہ ہم نے پڑھ لیا، آپ کا علاقہ میں کہاں سے ہیں، اس وقت کہاں پر ہیں، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے، بتائیں آپ میں ہمیں۔ میں سب بتا رہا ہوں، میں آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور میں اس ٹائم سعودی عرب میں ہوں، اور میں سب پروگرام کا دیکھتا ہوں، بہت زبردست ہو رہا ہوں، عمران خان کے پکے اور سچے ٹائگر ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، بس بہت بہت مختصر بات استقامت ہے۔ ہے، اللہ پاک آپ کو عمران خان کا ساتھ دینے کی توفیق اور استقامت اس مشن پر دے۔ نہیں، جی ہم دبا کیا بھی کہنا کرتے ہیں چاہیں گے ہمیں؟ آپ کا پروگرام، اور بہت زبردست آپ کا جو فرق ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر، آپ کا بہت داد دیتے ہیں ہم لوگ، اور زبردست جس طرح آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ زندہ باد جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں سب دیکھتا رہتا ہوں، انشاءاللہ ہم لوگ محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ دعا بھی کرتے ہیں خان صاحب کے لیے، انشاءاللہ خان صاحب انشاءاللہ کامیاب ہو۔ اچھا جمیل بھائی، میں آپ کو ایک جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، سب دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو جی نظر آ رہا ہے نا، جو نظر آ رہا ہے کہ جو وہ لایا ان لوگوں نے، وہ اس کو بنا رہے ہیں، لیکن ایسا زبردستی بنائیں گے تو ملک کیسے چلے گا اس کو۔ اچھا اچھا یار چودھری میرا خیال ہے تیری زبان سمجھے گا، انہوں ذرا اپنی زبان نہیں سمجھا تھلے جا کا وہ کہندا مینوں کال تے کیوں نہیں پہ چکدے تے وہ کہندا میں ہاں او تے نام بھی کوئی نہیں صحیح لکھیا اپنا تے وہ گلاں بھی جڑا پہ کردا تے انہوں اپنی زبان سمجھا تے سی کہ جاوے تو کیونکہ اسی اور گل میں کرنی ہے سمجھانا تینوں اپنی زبان وچ کہا، نے بچے نے میرے کو دو چار فیملیاں آئیਆਂ گھر، لیکن میں سمجھانا تو بڑا سی ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਮਾਰੋ ਤੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। چلو ڈبیٹ تو میں بھی یہی مشورہ دوں گا، آپ ان کو بلاک کریں اور اپنی بات چیت جاری رکھیں۔ ملک اجاز ہے اس کو لینا اوپر ہے، ملک اجاز کو لینا ہے یار۔ کدھر؟ ملک اجاز کو اچھا ملک آپ ملک کی جگہ پہ ملک کو لیں گے سر؟ سوری آپ کو بعد میں اٹھا لیں گے سر، ہمارا بڑا پیارا مہمان ہے تو میں آج آپ سے ملک بات کلیئر نہیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میں نہیں آپ ڈراپ کر بیٹھو، دیتا ہوں۔ ٹائیگر سویڈن بیٹھو یار، بیٹھو ہمارے پاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجاز ٹھیک ہے نہیں ہے نیچے عابد بھائی؟ نا؟ اجازت نہیں ہے؟ نہیں ہے نیچے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اجاز۔ اجاز بھائی کدھر ہیں؟ سن رہے ہیں تو آئیں سامنے ذرا۔ نہیں ہے، مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، وہ بس اس کی آئی ڈی آئی تھی، وہ سن رہا ہے وہ اور بڑی باٹی نیچے گئی ہیں، نیچے سے اٹھا لیتے اس کو، گیسٹ کا آپشن نہیں آ رہا ہے، اسی بھائی کو کوئی اٹھا لے، بندہ ہو جائے۔ اسی بھائی کو اوپر لے لو۔ اچھا کہ آپ ان کو لے لیں، میں نیچے بیٹھ کے سنتی ہوں۔ جی بڑی باجی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ہیلو، آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ بی ایف ٹی بھائی کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے ادھر۔ تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، وہ کہیں نہ اوکے، کہیں مہم چلانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، بی ایف ٹی بائی ایک 24/7 منٹ کام کر۔ عابد بھائی، مجھے نیچے ذرا بیٹھنے دیں، میں کو نا آئی ڈیز کو نا دیکھ رہا ہوں نیچے بیٹھ کے، کچھ مجھے بیٹھنے دیں نیچے، میں کو کام کر رہا ہوں، یہ جو ہماری براڈ گرتی ہے نا بار بار، میں کچھ آبزرو کر رہا ہوں، مجھے بیٹھا رہنا ہے نیچے۔ چلے ٹھیک ہے آپ بیٹھے، لیکن جانا نہیں ہے آپ نے، بیٹھے رہ لیجیے جی سر۔
جی خالد اور خالد بھائی لے کے چلیں آپ اپنی کانفرنس میں. خالد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ میں بڑی بات کر رہا ہوں، سوری عابد بھائی. اب میں لگا توسی بھائی جو آپ کر رہے ہو اصل میں پتہ ہے کیا میری جان عابد بھائی، یہ ماشاءاللہ سے کچھ لوگ آ رہے ہیں براڈ اوپر جاتی ہے نا ایک دم، تو نیچے میں اسی ٹائم چلے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایک فالوور یا 0 فالوور سے آتے ہیں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا، کسی نے نریندر نام لکھا ہوا ہے، کسی نے سنگھ لکھا ہوا ہے، کسی نے سریجیت لکھا ہوا ہے، کسی نے کیا لکھا ہوا ہے. میں ان کو یہ کہوں گا بھائی اگر آپ کی ماں نیک اور باپ نے ایک ہے نا تو پلیز اپنے اوریجنل آئی ڈی سے آؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بغیرتی والا کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی جمیل بھائی میوٹ لگا لیں پلیز، آواز واپس آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں بات کر رہا تھا جمیل بھائی یہ کہ اس طرح کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور جب بھی خان نے آپ کو پکارا اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی لبیک کہہ کر سربکف آئے. آج ایک بار پھر آپ کے کپتان کو، آپ کے لیڈر کو آپ کی ضرورت ہے. پہلے بھی آپ نے چاہے شوکت خانم ہو یا نمل یونیورسٹی ہو، آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لے بھی رہے ہیں. آج ایک بار پھر آپ کو آپ کے کپتان نے پکارا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے لیگل پروسیجر کے لیے اور الیکشن کمپین کے لیے فنڈنگ کی اشد ضرورت ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ دینا ہے تحریک انصاف کا. اپنے کپتان کی آواز پر ایک بار پھر لبیک کہیں اور وزٹ کریں www.ptioverseas.com. جب آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیج کھلے گا، ادھر تیسرا آپشن آپ نے یوز کرنا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ. جب آپ نے یہ پیج آپ دوسرا پیج آپ جب کھولیں گے تو وہاں پر کچھ اماؤنٹس لکھی ہوئی آئیں گی. 5 پاؤنڈ سے لے کر 4000 تک کی اماؤنٹ ہیں. آپ کی جتنی طاقت ہے، جتنی توفیق ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، تو آپ کیا کریں گے، ادھر اس کو چوز کریں گے اور نیچے ڈونیٹ کر دیں گے. جب ڈونیٹ کریں گے تو وہ پیج آپ سے آپ کی ڈیٹیلز مانگے گا. آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنا دوسرا نام لکھنا ہے، جس طرح جمیل بھائی محمد جمیل ہو گیا، یا جو آپ کا دوسرا نام ہے سر نیم. اس کے بعد ای میل ایڈریس آپ نے اپنا لکھنا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے. تو کنٹری آپ نے لکھنی ہے، چونکہ یہ ہمارے بی ایف ٹی بھائی ہیں، ان کی ایک کمپین ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو وہ آذربائیجان میں رہتے ہیں. تو ہم ان کے ریکمنڈیشن کے اوپر یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کنٹری کی جگہ، ملک کی جگہ لکھنا ہے کہ آذربائیجان، پھر سٹی باکو ہم نے لکھنی اور اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ. نیچے خان صاحب کے لیے ایک میسیج لکھنا ہے، اور ریفرڈ بائی کا جہاں پر کولم آتا ہے تو وہاں پر ہم نے لکھنا ہے ریفرڈ بائی ٹک ٹاکرز یا ٹک ٹاک ٹیم. تو اس کو ہم نے سبمٹ کر دینا ہے. تو یہ آپ کا جو ڈونیشن ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. اسی طرح آپ آئیں، ہماری آواز سے اپنی آواز ملائیں. ہماری اور آپ کی آواز مل کر ایک طاقتور آواز بنے گی جو حقوق حاصل کرنے میں مدد کرے گی، ہماری آپ کی نسلوں کے جو سلب شدہ حقوق ہیں ان کی، اور پاکستان میں حقیقی آزادی کا سویرا طلوع کرنے میں، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے حقوق کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے. تو وزٹ کریں www.ptioverseas.com اور اپنا ڈونیشن دیں. آپ کا بہت شکریہ. تو اسی طرح اب آگے ابو حمدان بھائی آپ سوال رکھنا چاہتے ہیں یا مانی بھائی آپ سوال رکھنا چاہتے ہیں، سوال رکھیں اور بروڈ کو آگے لے کر چلیں. تب تک میں اپنا جمیل بھائی کو ان باکس میں ڈیٹیل بھیج دوں اس پورٹل کی. جی اس طرح ہے کہ آج مانی بڑے ٹائم کے بعد آیا تو مانی کے سے سوال لے لیں. کیا خیال ہے ابو حمدان؟ جی بالکل بالکل. جی مانی بروڈ آپ کے حوالے، آپ چلا ہوا ہے، سوال بھی رکھو روٹیٹ بھی کرو. اچھا میں پہلے ابو حمدان بھائی کو ہینڈ اوور کروں گا. ابو حمدان بھائی آپ اس کمپین کا جو نیکسٹ پارٹ ہے
उसको प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम जो है ना वो ब्रॉड की तरफ आते हैं। जी अबू हमदान भाई। ठीक है, मैं करता हूँ। आप एक काम करें ना, आप नीचे उन पे नजर रखें जो नए आ रहे हैं ना, जिनके माशाल्लाह फॉलोअरशिप जो है ना लातादाद है, ठीक है। और अजीब गरीब नाम है आइडियो के, उनको जो है ना पहले साइड लाइन करें और डबल टैप जारी रखें, ताकि ब्रॉड को जो असना ब्रॉड जो है ना इंटरप्ट हो रही है, ब्रॉड बार बार गिर रही है, प्लीज। अच्छा, दूसरी कैंपेन पहले ही तो मेरे ख्याल से खालिद भाई ने बता दी अपना, ये क्या कहते हैं, डोनेशन। दूसरी मेरे भाइयों, हम लोगों ने जो कैंपेन है पाकिस्तान के लिए, हम लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये जिनको हम लोग अपने टैक्स के पैसों से, जिनको तो हम लोग पाल रहे हैं, जो कि हमारे सामने बंदूकें तान के खड़े हुए हैं, और हमें इस आवाम को जो है उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। मदर साहब माइक म्यूट करें जी। तो आप लोगों ने प्लीज़ खुदा, आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने पाकिस्तान अभी फ़िलहाल 8-9 फरवरी तक आप लोगों ने कोई किसी किस्म की रेमिटेंस नहीं भेजनी है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप लोग बज़रिया हुंडी भेज दो, लेकिन आप किसी भी बैंकिंग चैनल से ना भेजो, ताकि इनके रिजर्व में वो पैसा ना आए और ये लोग बाहर मुल्कों को जो है उनको अपना वो रिज़र्व शो करके उनसे इमदाद लें, उनसे कर्ज लें, या उनसे किसी भी किस्म की कोई ख़रीदारी कर सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपने अपने अहलो अयाल अहबाब जो पाकिस्तान में हैं उनको आपने ये गुजारिश करनी है कि आप लोगों ने खुदारा कम से कम 1 महीने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ख़रीदारी नहीं करनी जिसकी मद में इनको कोई टैक्स रिटर्न या टैक्स इनके पास जाता हो, ताकि हम लोग इनकी पाइपलाइंस काट सकें, वो काट सकें जो हम लोग इनको टैक्स की मद में इनको तनख्वाहें देते हैं, टैक्स की मद में हम इनके घर पालते हैं, इनके नस्लों को पालते हैं, इनके घर में पालतू जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं, और अपनी औलादों को हम लोग पार्किंग लॉट्स में हॉस्पिटल्स की तड़पता हुआ मरता हुआ देखते हैं, ला इलाज और बग़ैर किसी इलाज की सहूलत के। खुदारा आप लोग सिर्फ 8 फरवरी तक इन चीज़ों का बायकॉट करें, इनको मफलूज करें, इनको घुटनों पर लाएं। जी ओवर टू यू सर। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह अबू हमदान भाई, ज़बरदस्त हो गया। आपका मैसेज बड़ा अच्छा डिलीवर हुआ। अच्छा, मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँगा अबू हमदान भाई। सेम क्वेश्चन है जो आपने उठाया था, जो मौलवी साहब की आज आपने वीडियो दिखाई, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगेन आप वो वीडियो दिखा दें तो हम उसको आगे लेके चलें। जी अबू हमदान भाई। जी मुझे थोड़ी देर दे दें, मैं दूसरा फ़ोन लेकर आता हूँ जब तक आप कंटिन्यू करें। जी ठीक हो गया। अच्छा, जमील कुरैशी साहब आप बात कर रहे थे, तो वो फिर जो है ना वो बात बीच में इंटरप्ट हो गई। तो जी जमील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे फ़ंड रेजिंग के बारे में, या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? जी जमील साहब, अपना माइक ओपन करें। हम पूरा ताउन आपके साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह जैसा तो आप कहेंगे इंशाअल्लाह उसी तरह हम करेंगे इंशाअल्लाह। हेलो जी 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 जमील साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, इस तरह ना कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ये आबिद भाई की आईडी है, अबू हमदान भाई की आईडी है, ये मेरी आईडी है। इसमें आप विजिट करेंगे ना तो आपको पहली वीडियो जो पिन हुई हुई है ना, वो सारी फंडिंग से रिलेटेड उसकी वीडियो बन के तो आईडी पे वो पोस्ट हुई हुई है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। जी जमील भाई, अगर कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो प्लीज़। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है जी। बस यही है कि इंशाअल्लाह जी, बस यही दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान साहब, खान साहब को कामयाब करे अल्लाह ताला, यही दुआ है। इन चोरों से, इन लुटेरे से, जो जुल्म कर रहे हैं जो हमारे आवाम के साथ, इंशाअल्लाह इनके साथ इनकी जान छूटे इनसे, बस यही हमारा दुआ। जी थैंक यू जमील भाई, ये जुल्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह।
آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں کیونکہ آپ کے مائک سے شور آ رہا ہے جی تھینک یو اچھا یہ عباسی محمد بھائی نے نیچے کمنٹ کیا ہے واٹ از ویب سائٹ نیم پلیز اچھا عباسی صاحب ویب سائٹ ہے www.ptioverseas.com اور اگر آپ کو بریفلی دیکھنا ہے تو آپ یہ آئی ڈی وزٹ کریں اس میں فرسٹ ویڈیو پن ہوئی ہے تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی جی مظہر جاٹ صاحب ویلکم ٹو اوور براڈ مائک اوپن کریں پلیز مظہر بھائی جی السلام علیکم میرے بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہلو السلام علیکم آپ کی آواز آ رہی ہے جی بھائی، کیا حال چال ہے؟ سب کا ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب میرے بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل صحت بھی سب کی ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ جی بالکل میرے بھائی؟ میں تقریباً 3 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، سب میرے بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھائی ناراض نہ ہو۔ کل ریکویسٹ تمیز اور وہ جو جی اخلاقیات ہیں جی ان کے دائرے میں رہ جی کے جی کیونکہ ہمارے جی ساتھ سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں تو جی پلیز مجھے پتا ہے جس کی آئی ڈی ہے، مجھے پتا ہے، میں ان کی آئی ڈی میں تقریباً روز آتا ہوں، ان کو پتا بھی ہے میرا، شاید جانتی ہو نہ پتا، اس کو مجھے نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل میں ایک آئی ڈی میں گیا، ٹک ٹاک کی آئی ڈی میں، وہاں پہ خان صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ آدمی نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت ہی بدتمیزی سے باتیں کر رہا تھا آدمی وہ، ٹھیک ہے؟ تو میری اسے بہت زیادہ تقریباً 2 گھنٹے اس آدمی میری پک لگا کے گالیاں دی، بہت گندی گندی، میں نے برداشت کی، میں سنتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اس آدمی نے یہ بات بولی کہ آپ لوگ نواز شریف کی تصویر لگا کے آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس آدمی نے یہ پک لگائی ہوئی ہے نا اوپر، ہمارے جو اس ٹائم جس تک ہیں جج صاحب ہیں ہمارے بڑے، ٹھیک ہے؟ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی کر کے یہ پک اتار کے کوئی نئی پک آپ کوئی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں وہ خان صاحب کی پک لگا کے گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی میری صرف یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ میری 2 گھنٹے اس آدمی نے پک لگا کے مجھے گالیاں دی ہیں، کیونکہ میں نے کل برداشت نہیں کیا کہ اس آدمی نے خان صاحب کی پک لگا کے اوپر گالیاں دی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز برائے مہربانی کر کے کسی کی پک لگا کے بدتمیزی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم بھی بدتمیزی کریں گے ہمارے تو اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جی مجھے بالکل میں پوائنٹ نے آ گیا میں نے کوشچن صرف تھا یہ سیکھا ہے، میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی انسان سے کسی سے بھی بدتمیزی سے بات نہیں کرنی۔ جی بالکل جی مظہر جٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کو اگر فنڈ ریزنگ سے یا ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کوئی وہ کوشچن ہے مجھے تو پلیز اس پہ آئیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میرے اس بھائی کو ہم میری بات نیکسٹ سنیں، کریں گے وہ میرے بھائی میری بات سنیں، وہ میں کرتا ہوں، وہ مجھے جی پتہ ہے وہ میں نے کیسے کرنی ہے، میں ہر مہینے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جی میری میں اٹلی میں رہتا جی ہوں، میری جتنی سیلری آتی ہے اس میں میرے بھائی اپنے ہر مہینے کے 50 یورو میرے بھائی میں دیتا ہوں، بس ٹھیک ہے تھینک یو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو جو چلے بھی ہے۔ بہت اچھا بہت شکریہ آپ کا آپ تو نے برائے مہربانی جس نے بھی لگائی ہوئی ہے، کوئی بھی جج ہے، کوئی بھی ہے، برائے مہربانی کر کے میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، خدا کے لیے کسی کی پک نہ، بے فضول کسی کی پک نہ لگائیں، خدا جی کے لیے بالکل میری آپ سے بالکل آپ کا ریکویسٹ ہے۔ پوائنٹ آ گیا پلیز ہم بہت ڈیکورم کو شکریہ، مینٹین بہت کریں گے شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو السلام سو مچ اگر آپ کے پاس کوئی اور علیکم۔ کوشچن ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں نیچے سے ریکویسٹ آ رہی ہیں تو جی اگر آپ بہت شکریہ، نیچے جانا بہت چاہیں شکریہ، تو آپ بہت جی شکریہ، بہت شکریہ بس میں اچھا بس یہی کہنا تھا، بہت شکریہ، السلام علیکم میرے بھائی، جی اوکے، اللہ وعلیکم حافظ، السلام تھینک اچھا یو، السلام علیکم۔ ملک صاحب آپ مائک اوپن کریں پلیز ملک علی صاحب جی ملک صاحب آپ کو کوئی کوشچن کوئی بات کرنا چاہیں آپ جی ملک صاحب ملک علی 85 ملک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کا مائک تو اوپن ہے لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی جی ملک صاحب عابد بھائی بو ہمدان بھائی کو بڑی سکرین پہ لیں پلیز میری آواز آ رہی ہے جی جی ہاں آپ جی جی ٹھیک جی ہے
हमदान भाई माइक भी ओपन कर दें। एतराज़ात बता दें, क्या क्या एतराज़ात हैं आपको समझ? हाँ जी, वो भी मैंने जो भी बोलना है ना भाई, वकील साहब को मैंने बता दिया सब, और 9 मई का जो मामला था। एतराज़ात आपने 8 एतराज़ात लगाए हैं, वो क्या क्या हैं? वो वकील साहब को मैंने बताया है साहब। आपने वकील साहब को कुछ तो बताया होगा ना, अगर वकील साहब तो बाद में आए, उससे पहले इतराज़ आपने उठाए। हाँ जी, तो आप वो इतराज़ बताएं कि आपने क्या इतराज़ लगाए हैं। वकील साहब को सारा मालूम है, उन्होंने वो हम बात आपकी मान रहे हैं कि आपने वकील साहब को, लेकिन वकील साहब को आपने कुछ बताया है कि नहीं? हाँ जी, मैंने सब बता दिया आपने वकील साहब को। उनको ही पता है सारा, मैंने उनको बता दिया। आपने जो 9 मई का जो मामला था सारा दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर इतराज़ उठाया, आपने वकील तो बाद में किया। हाँ जी, तो इतराज़ तो आपने पहले उठाया। हाँ जी, पहले आपका इतराज़ था वो आप हमें बता दें कि क्लियर जो वो सारा मामला है वो उनका। जेल वालों ने आपको इजाजत कैसे दे दी वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए? हाँ जी, तो ये आप जेल में मैंने गया ही नहीं, मैंने तो फिर कैसे आपको वहाँ से जो आपने कहा जी कि वो 22 तारीख को उसके वालिदैन या उसका वकील नहीं मिला, आपने अपने इतराज़ में ये लगाया। हाँ जी, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? रिटर्निंग अफसर से मैंने लिया। तो रिटर्निंग ऑफिसर तो वो आप उम्मीदवार हैं? हाँ जी, इस हल्के से आप इलेक्शन वोटर हूँ मैं। तो आपको रिटर्निंग अफसर ने ये सारी तफसीलात उन्होंने दी आपको? हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि अंदर दाखिले की किसी को इजाज़त नहीं है। हमारी दाखिले की इजाज़त कैसे मिल गई अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास? वो तो हम ये भी हमारी बात है, कोई बंदा नहीं आ सकता मेरे पास। नहीं, मैं आप कैसे चले गए? हाँ जी, चले आपको उन्होंने दे दिया। हाँ जी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। 8 एलिगेशन है, कोई एक एलिगेशन बता दें। 9 मई के हवाले से तो आपके वकील साहब ने बात नहीं। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है या क्या? आपकी क्या मुल्क दुश्मन है? ये तो साहब सबको जाहिर हो रहा है साहब को। हाँ जी, एलिगेशन थोड़े से बता दें। वो 9 मई का जो मामला सारा वही 9 मई में क्या हुआ? आपने तो इतराज़ कोई और दायर किए हैं, यहाँ आप 9 मई के हवाले से आपके वकील बात नहीं कर रहे। सर जो वही जो पहले मैंने बताया आपको, वकील साहब को मैंने सब बता दिया। आप हमें ये बताया सही कि आपने जो वकील बताया वो हमें बता दें। आपने वकील साहब को कुछ बताया कि नहीं? आप रैशी कहाँ के आए? वो चाइना स्कीम एड्रेस पूरा बता देना अपना। गुजरपुरा चाइना स्कीम। आप CP 150 के वोटर रैशी हैं? हाँ जी, रैशी हैं। एतराज़ात बता दें, क्या क्या एतराज़ात हैं आपको समझ? एक मिनट है, एक मिनट, आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ जरा। इसको ये देखिएगा जी। 9 फरवरी के जो अदाकार हैं उनकी सहूलतकारी मैं समझता हूँ कि मुल्क इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 9 मई 2023, 9 फरवरी के मेरे पाकिस्तानियों, 9 फरवरी के मेरे दिखाएंगे आपको जी। कागजात और नामजदगी मुस्तरद होने का तरीका दिखेगा और कितनी फास्ट सर्विस है जी। जी अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जो आपने फर्स्ट वीडियो लगाई थी उसका आई थिंक बाद लोगों को समझ नहीं आई। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो मामला क्या हुआ था, फिर मैं अपना क्वेश्चन रखूंगा। जी अबू हमदान भाई। अच्छा जी, वो मामला ये है क्या नाम है अपना मिस्टर खान, वो मामला ये है कि ये एक है मौलवी साहब, ठीक है। इन्होंने जो सनम जावेद हैं उनके कागजात के ऊपर इन्होंने एतराज़ात उठाए, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन इन्होंने लगाए, तकरीबन 8 एलिगेशन इन्होंने लगाए उनके ऊपर, ठीक है। तो अब जब उनके ऊपर जो 8 एलिगेशन लगाए हैं, बाहर मीडिया टॉक में मीडिया इनसे पूछ रहा था कि भाई आपने जो 8 एलिगेशन उन पर लगाए हैं
تو ان کی تفصیل ہمیں بتا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ میں نے وکیل کو بتا دی، یا وکیل بتائے گا. تو کہتے ہیں بھائی ادھر میڈیا پہ بتا دیں آپ نے کیا ایلیگیشن لگائے، کس چیز کے ایلیگیشن آپ نے لگائے، آپ نے چیلنج کیا ہے نا اس کو. تو وہ کہتے ہیں میں نے وکیل کو بتا دیا ہے. وہ جو 9 مئی والا تھا 9 مئی کر رہا ہے، اور بس اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. پیچھے آپ نے اس کے لیفٹ اور رائٹ میں کھڑے ہوئے باشندے دیکھے ہوں گے، وہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ نامعلوم کہ جو ہوتے ہیں نا کیا بولتے ہیں ہیوی ویٹس، وہ ہے. تو انہوں نے جو ہے ان کو کان میں بولتے ہیں وکیل کو بتا دیا، وکیل کو بتا دیا، ان کے کان میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ جو ہے نا ہر جگہ گھسے ہوئے. اور پہلی چیز یہ نہیں ہے، نہ تو یہ کسی حلقے کا امیدوار ہے، اسی حلقے کا یا کسی حلقے کا، اور نہ ہی یہ کسی جو ہے الیکشن کمیشن کا باشندہ ہے. یہ اپنے آپ کو ووٹر ظاہر کر رہا ہے کہ میں ووٹر ہوں. تو اس کو ریٹرننگ آفیسر کے جو آفس کے اندر داخلہ اس کا ممنوع ہے. کس طرح سے یہ اس کے آفس میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ریٹرننگ آفیسر نے بتایا ہے کہ اس کے کاغذات جمع ہوئے ہیں یا کچھ ایسی بات ہے. تو یہ نامزدگی آپ لوگ دیکھ لیں. ایک دفعہ خان صاحب کے کیس میں بھی کوئی مولوی مشتاق جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے عدالت میں خان صاحب کے کیسز میں، اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کنجر تھا جو بھگوڑا تھا اس کے کیس میں بھی، تو اسی قسم کی کوئی پیداوار ہے نہیں. اور دوسرا جو میں نے شہباز شریف کی آپ کو ویڈیو دکھائی، وہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ لوگ کس قدر خوف زدہ ہیں، کس قدر یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں 8 فروری سے، کہ یہ لوگ 9 مئی کو بھول کے اب 9 فروری کو یاد کر رہے ہیں جو کہ آنے والی ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو ان کو جو ہے ان کا یوم حساب ہونا ہے. عوام نے جو ہے ان کے منہ پہ کالی ضرب لگانی ہے. اور انشاءاللہ 9 فروری کو ہمارا خان جو ہے وزیر اعظم کا حلف اٹھائے گا، تو ان کو وہ خوف لگا ہوا ہے. ان کی زبان سے وہی نکل رہا ہے، اور ان کو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے. تو سر اوور ٹو یو. تیسری ویڈیو آپ نے دیکھ لی کس طرح سے لوگ جو ہے کاغذات نامزدگی جو 7,000 لوگوں کے اتنی جلدی میں جو مسترد ہوئے وہ کیسے ہوئے ہیں. تو ٹھپے کیسے لگ رہے ہیں مسترد ریجیکشن کے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اوور ٹو یو مانی بھائی. مانی بھائی میں دوسرے سیٹ سے آتا ہوں فون سے، تو مجھے پک کر لو ٹھیک ہے. یہ میں فون بند ہونے والا ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ ابو حمدان بھائی. اچھا، ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کے پیچھے کون ہے یا کیا معاملات ہیں. دیکھیں اتنا جو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ سب کون کروا رہا ہے. اچھا، کوسچن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ان 2 سالوں میں جو ہماری قوم کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، کیا جو اس کے پیچھے ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرنا چاہیے، جو بھائی کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی بتا دیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں جی ملک صاحب کے پاس. سوری راڈ چینج ہو رہی ہے جی. زین حسین صاحب، عابد بھائی ایک جگہ پہ رکھ دیں اس کو. تھینک یو. اچھا، ٹائیگر بھائی آپ اپنا مائک اوپن کریں، اور آپ نے کوسچن سنا ٹائیگر بھائی؟ جی السلام علیکم. جی میں نے سنا. آپ کے کوشچن کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ وی نیڈ ٹو فالو آور لیڈر فٹ پرنٹس. خان جیسے کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں گے ایز اے رول ماڈل. خان کہتا ہے ادارے میرے ہیں تو ہم کہیں گے ادارے ہمارے ہیں. وہ 1-2 لوگوں کو اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی خان کے اسٹیچر تک ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو اسٹیچر نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بات کریں. ابھی فوکس کریں اس چیز کے اوپر جس سے ہم نے اپنے ظلم کا بدلہ لینا ہے، اور وہ ہے الیکشن. الیکشن میں پوری تیاری سے جائیں، کسی چیز کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو، اپنی ساری کی ساری انرجی صرف الیکشن کے اوپر رکھیں، کمپین کے اوپر. جی ٹائیگر بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. ہم آتے ہیں کوسچن کی طرف، تو پلیز کوسچن کا آنسر دیجیے گا، وہ اس کو ہم سیکنڈ کریں گے آپ کی بات جو ہے.
تو اگر آپ کو کوشچن سمجھ آیا تو اس کا آپ آنسر کر دیں کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے. جی ٹائیگر بھائی, اوور ٹو یو. میں نے پہلے جملے میں یہی کہا تھا کہ ہمیں عمران خان کا جو سٹینس ہے نا, ہم نے اس کو فٹ پرنٹ بنانا ہے کہ عمران خان نے کہا ادارے ہمارے ہیں. بات ختم میرے خیال سے. بالکل آپ کا آنسر آ گیا, مطلب کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا بو حمدان بھائی, میں نے کوشچن رکھا ہے کہ جو بو حمدان بھائی اگر ایک آپ, منٹ ملے گا مجھے سر. جی جی ٹائیگر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ لوگ, ادارے ہمارے ہیں. خان صاحب کا بھی یہی پیغام. جی جی مانی جی بو حمدان بھائی, اوور ٹو یو. مانی کچھ کہہ رہے ہو آپ کنٹینیو کریں. جی میں تھینک یو سر. جی بے شک ادارے ہیں ہمارے ہیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, ہم لوگ پالتے ہیں اس کو, عوام پالتی ہے. صحیح ہے, ہم انہیں تنخواہیں دیتے ہیں, تو ہمارے حقوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لوگ. عوام جو چاہتی ہے اس کو فالو کریں. یہ عوام یہ تو نہیں کہہ رہی نا ان کو کہ اپنے ملک میں آپ لوگ بمباری کرو. یہ عوام ان کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اپنے ملک کو آپ لوگ 4 ٹکڑے کرو. یہ عوام یہ تو نہیں کہہ رہی نا ان کو کہ آپ اپنے ملک میں آگ لگا دو. یہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کا نمائندہ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے. یہ عوام ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق کے لیے ہمیں آواز اٹھانے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ عوام صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے اداروں میں چھپے ان غداروں کو, ٹھیک ہے, جو اس ملک کو تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے, جو بیرونی طاقتوں کے حکم پر ملک برباد کر رہے ہیں. ہم لوگ صرف ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, باقی کسی بھی طرح کی. یہ بو حمدان بھائی بہت شکریہ. ہم کراس ٹاک نہیں کریں گے. تو میرا کوشچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس سب کے پیچھے ہیں, اسپیشلی ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی حمدان بھی, اوور ٹو یو. جی دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ اگر ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک حد تک, کہ اگر یہ لوگ ملک کو اس حالت میں اس حال میں نہ لے آتے. ہمارا حق ہے اب ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ نہ ہماری سنی جا رہی ہے نہ ہماری ماں بہنوں کی سنی جا رہی ہے. جب ہمارے غریب عوام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, گھروں اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے, تو بھائی ہم لوگ تو ننگا کریں گے انہیں. یہ نہ تو 71 کا دور ہے جس میں تم لوگ بنگالیوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا, نہ تو یہ بھٹو صاحب کا دور ہے. ٹھیک ہے, ہم تم کو ننگا کرتے رہیں گے, اور ہمارا حق ہے, ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہمارا حق ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہر بندے کو کرنا چاہیے. ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, کیونکہ جب آپ اپنے قبر میں جاؤ گے, جب آپ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے, تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ لوگ چپ کر کے جا کے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ادارے تھے, ٹھیک ہے, ہم اپنے ادارے کے خلاف نہیں بول سکتے, آپ کا یہ جواب تسلیم نہیں کیا جائے گا سر. وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ ابو حمدان بھائی, کیا میں زبردست. کچھ ایڈ کر سکتا ہوں؟ ٹائیگر بھائی تھوڑا سا ویٹ کریں, ہم باقیوں کی طرف جی شور, جی جاتے ہیں, پھر آپ کو موقع دیا جائے گا. جی تھینک یو سو مچ. اچھا ملک خلیل بھائی, آپ مائک اوپن کریں پلیز, بلکہ آپ کا مائک اوپن ہے. ملک بھائی آپ کو کوشچن آپ نے سنا. جی ملک بھائی, اوور ٹو یو. اچھا ملک صاحب سے ہم نے پہلے بھی کوشچن کیا تھا, انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ رسپونڈ نہیں کیا, تو آئی تھنک وہ بزی ہیں. تو جی زین حسین بھائی, آپ مائک اوپن کریں. زین حسین بھائی, جی زین حسین بھائی. اچھا آئی تھنک وہ بھی بزی ہیں. جی ندیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. وہ بھی اتر گئی. اچھا وڈی باجی آپ کی طرف آتے ہیں. وڈی باجی آپ ہمارے ساتھ ہیں. میری آواز آ رہی ہے ابو حمدان بھی؟ جی آ رہی ہے, آپ آڈیبل ہیں. ٹائیگر صاحب کو لے لیتا ہوں. جی اچھا باقی سب بزی ہیں. ٹائیگر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی ٹائیگر بھائی, اوور ٹو یو.
جی شکریہ. میں ابو حمدان صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں. ایگری ٹو ڈس ایگری کہ جو کیا جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دے آر آؤٹ آف دیئر باؤنڈریز. جو ظلم و ستم دیکھے ہیں ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھے, شاید ہوئے ہوں لیکن ہم نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھے. جو کیا جا رہا ہے وہ بھی اس وقت ایگزامپلری ہے, پہلے نہیں دیکھا نہ ہم نے مشاہدہ کیا, شاید ہوا ہو ہم نے نہیں دیکھا وہ. پھر بھی ہمیں پھر بھی اپنی جو جنگ کا مقصد ہے اس کو آئینی ہی رکھنا چاہیے میرے خیال سے. جیسے خان صاحب کہتے ہیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں کسی سے اختلاف نہیں کروں گا, ہر بندے کو اپنا رائے کہنے کا حق ہے. پر ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی اس آئینی جنگ کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس کو آئینی طور پر چینج کر سکیں کہ یہ آئندہ سے ہمارے سویلین سسٹم کے بیچ میں انٹروین نہ کر سکیں. یہ جو کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ ایک سیاسی ہے, وہ فوجی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو چینج دس بائی دا امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. سو ہم نے اپنا تھوڑا سا کام کرنا ہے. جی سوری. جی بہت شکریہ ٹائیگر بھائی, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا. جی ظفر بھائی آپ کی طرف آئیں گے, پھر نظر عباس بھائی آئے ہیں. السلام علیکم آپ دونوں کو اور ویلکم. تو نظر بھائی آئی تھنک آپ نے کوشچن سنا ہے, آپ نیچے تھے, تو پلیز اس پہ جو ہے نا وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. جی نظر بھائی, ظفر بھائی اوور ٹو یو. ظفر بھائی سوری نظر بھائی آپ کا نیکسٹ نمبر. اچھا میں ظفر اچھا مجھے میرا خیال ہے آپ وہ بات کریں اداروں میں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. نظر بھائی بات کریں گے, اس پہ ہم مفصل ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں. تو نظر بھائی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, اور میں نے کوشش کی بہت نیچے بیٹھنے کی لیکن نہیں چھوڑا گیا تو میں اس لیے اوپر آ گیا. نظر بھائی اوور ٹو یو سر, پلیز آپ بات کریں. ریپیٹ کریں گے, یہی بات ہو رہی ہے نا کہ اداروں کے اوپر بات کرنے کی بات ہو رہی ہے. جی ظفر بھائی آپ کوشچن. میں سن جی بیسکلی ہمارے ٹائیگر بھائی نے ایک کویسچن ریز کر دیا کویسچن کے اوپر کہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں تو ہمیں لیڈر کی مان کے چلنا چاہیے. تو بیسکلی اداروں پہ آپ تھوڑا سا تفصیلاً بیان کر دیں کہ ادارے اتنے مقدس ہیں یا اتنی مقدس گائے ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے آج تک مقدس رکھنے ہی کی وجہ سے جو ہے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا. جی نہیں وہ بالکل ٹائیگر بھائی کی بات ٹھیک ہے, خان صاحب نے بالکل کہا ہے ادارے ہمارے ہیں, سارے ادارے ہمارے ہیں. پولیس بھی ہماری ہے, آرمی بھی ہماری ہے, اور وابڈا بھی ہماری ہے, ریلوے بھی ہماری ہے, سارے ادارے ہمارے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ اداروں کے متعلق, ایشو یہ ہے کہ ادارے اب ہمارے ہیں تو یہ جو مرضی کری جان. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ ہوتا نہیں ہے ایسے زندگی میں, دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے. فار ایگزامپل پولیس میں کچھ اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر اصلاح کریں گے نا. بات کیے بغیر کیسے ٹھیک کریں گے؟ غلطی کی نشاندہی کریں گے. غلطی کوئی بندہ کرے گا, کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ادارہ کرے گا تو اس کی غلطی کو نشاندہی کی جائے گی اور پھر اس پہ بات ہوگی, پھر اس میں ریفارمز آئیں گے. اب پولیس ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے جی, کے پی کے میں پولیس ریفارم کی, کے پی کے پولیس بڑی شاندار پولیس بن گئی. اسی طرح کی لوگوں نے کہا جی کہ پنجاب کی پولیس بھی ہونی چاہیے, سندھ کی بھی ہونی چاہیے. تو وہ کیوں کے پی کے پولیس چینج ہوئی؟ کیونکہ ان کی نشاندہی کی گئی, ان کی غلطیوں کی, ان کی خامیوں کی, پھر ان کو درست کیا گیا. اسی طرح ہماری آرمی ہے, اسی طرح ہماری فوج کا ادارہ, اسی طرح ہماری پارلیمنٹ کا ادارہ, اسی طرح یہ سارے ادارے جو ہماری یہ جو فورتھ پلر کہہ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں صحافی جو ہیں, صحافت جو ہے ہماری, یہ بھی اسی طرح ادارہ. اس کے اوپر ایک بات ہوئی تھی, میں دوبارہ آتا ہوں فوج کی طرف. پہلے یہ صحافیوں پہ ایک بات ہوئی کہ جب آپ کسی کے اوپر الزام کر لگاتے ہیں اور اس کو پروو نہیں کر پاتے تو اس کو آپ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں یہ تو بالکل لاجک سی بات ہے. اس پہ صحافیوں نے کھپ ڈال دیجیے ہمارے اوپر, انہوں نے پیمرا نے یہ کر دیا وہ کہ نہیں. صحافیوں کو بھی کنٹرول میں آنا چاہیے کہ کسی کو الزام تراشی نہ کریں. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے, غلط باتیں کہ یہ تو کوئی توک طریقہ نہیں نا کہ صحافی کہ جی میرے تو ریسورسز بتا رہے ہیں کہ یہ اپنا نظر عباس کی جناب کو 4 شادیاں ہیں اور اس میں سے 2 صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں, اور وہ اس کو ثابت بھی نہ کرے, اور نظر نے بیچارے نے ایک بیاہ کیتا ہوئے, میں نے تو رولا مانا جانا میری باقی 3 کتنے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کرٹیسائز کرنا, یہ ہوتا ہے کرٹیسائز ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے تنقید بائی تنقید, ایک ہوتا ہے تنقید بائی اصلاح. ہم جو کر رہے ہیں اور خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ تنقید بائی اصلاح. اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بعض اوقات ہماری جو ہے سپیڈ جو ہے نا تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس انداز میں چلی ہے اس سے ہماری سپیڈ بڑھنے کا وجہ وہ خود ہیں.
ہم نے کچھ نہیں کہا ان کو, وہ خود کر رہے ہیں ایسی حرکات و سکنات کر رہے ہیں کہ یعنی ایک پاکستان دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا سنا آپ نے کہ ایک اسپائی ماسٹر چیف کسی ایجنسی کا آگے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے لگ پڑے اور پریس کانفرنس میں کسی ایک پارٹی کو انڈائریکٹلی وہ ٹارگٹ کرنے لگ پڑے اور ان کی باتیں کرنے لگ پڑے کہ جی انہوں نے میر جعفر اور میر قاسم انہوں نے کہہ دیا بھی, انہوں نے نام لے کے کہا تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے, جنہ کھادیاں گاجر ٹھڈ دی پیڑ والی بات ہے نا, انہوں نے ان کو لگا کہ ہمیں کہا رہا میر کافر میر جعفر میر قاسم ہمیں کہا خان صاحب نے. بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو بات یہ ہے سر کہ یہ جو ادارے ہیں نا یہ ہمارے ہیں, ہم نے اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہے, ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ لے کے جانا ہے, اور اب یہ ٹائم آ گیا کہ اب یہ سیدھے راستے پہ چلیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اس بات کے اس نام پہ کہ جی ملک ہم نے چلانا اس لیے ہم نے خفیہ کام کرنے پڑتے ہیں. یار آپ کا ایک اکیلا ملک چل رہا ہے جہاں پہ سویلین عدالتوں میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کر رہے ہیں کہ جی ملک کو خطرات لاحق ہیں. بھائی یہ تو آپ کا ہی ملک کا ہے جس کو خطرات لاحق ہیں, انڈیا میں کوئی خطرہ لاحق نہیں. فرانس, جرمنی, بیلجیم ان کو بھی ہزار قسم کے خطرات ہیں, ان میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئرلینڈ میں 70s تک 80s تک بم دھماکے ہوتے رہے انگلینڈ میں, IRA کرتا رہا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو سول ان کو ملٹری کورٹس بنائی تھی؟ نہیں. ان کو کیا ان کے کپڑے اتار کے ننگا کیا تھا؟ نہیں. انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسی شخصیت کو بم سے دھماکے سڑا دیا. آپ میں سے کسی کو شاید اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وائسرائے انڈیا کا, وہ کیسے مرا تھا. اس کو IRA نے بم دھماکے بنایا تھا. تو انہوں نے کیا تھا, کپڑے اتار دیے تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کو اٹھا کے لے جاتے, نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو. نہیں سر, اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنی ہے تو بہتری کی طرف جانا ہے. یہ زندگی میں آپ لکھنا, چاہے آپ کا گھر ہے چاہے ملک ہے کوئی بھی جگہ, جب تک آپ اپنے آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنی مسٹیک کو تو آپ بہتری کی طرف جا ہی نہیں سکتے. پہلا سٹیپ ایکسیپٹ کرنا, اور ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اب ان کا یہ ٹائم آ چکا ہے. یہ ریئلائز نہیں کرے سوشل میڈیا کے پیچھے لگے ہوئے. یہ اس وقت سوشل میڈیا کے میرے سامنے 4 بندے بیٹھے ہیں, 4 سیٹیں بھری ہوئی ہیں, 8 سیٹیں بھری ہوئی ہیں, ایک خالی ہے, 22-25 بندے اوپر بیٹھے ہیں. یہ سارے کا سارا سوشل میڈیا ہے, اور یہ تمام کے تمام سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور اپنی زبان رکھتے ہیں, اور اپنی زبان کو لفظوں میں بیان کرتے ہیں. اداروں کا کوئی اس قسم کا چکر نہیں ہے. ہم اس کی بہتری چاہتے ہیں, ہمارے ادارے, اور ہم نے ٹھیک کرنے انشاءاللہ تعالی. جی سر, لمبا ہو گیا, میں یوزلی اتنا بولتا نہیں ہوں, لیکن اپنا ٹاپک بڑا عجیب قسم کا بات کر دی. سوری اباؤٹ دیٹ. اوور ٹو یو گائز. جی بہت شکریہ نظر بھائی. جی ظفر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ظفر بھائی اوور ٹو یو سر. جی سر, میں ٹائیگر بھائی سے صرف یہی پوچھوں گا, یہ اگر ادارے ہمارے ہیں, لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے. واحد لیڈر آیا جس نے 4 صوبوں کو جوڑا بھی ہے. بہت زیادہ اختلافات تھے, قوم کو جوڑا ہے, اسی نے واپس آ کے ان اداروں کو دوبارہ درست کرنا ہے. تو لہٰذا لیڈر بات نہیں کرتا. لیکن ہم تو اندھے نہیں ہیں نا, ہمارے سامنے ایک غیر ملکی ٹونل لو جو ہے وہ سائفر لکھتا ہے, اس پہ عمل کون کراتا ہے؟ یہ ہمارا ادارہ ہو سکتا ہے. پولیس چادر اور 4 دیواری کو پامال کر رہی ہے, یہ ہمارے ادارے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو فلسطین میں ایسے کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل, اس سے بھی بدتر حالات ابھی پاکستان کے اندر ہیں. جب آپ دفتروں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو عزت دی جاتی ہے؟ وہ تو آپ کے ملازم ہیں, آپ کے خدمت گزار ہیں, کیا وہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو لائنوں میں باہر بٹھاتے ہیں, آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے. لہٰذا ادارے ہوتے تب میں آپ کے جب وہ آپ کے آئین کے مطابق کام کر رہے ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ادارے ابھی ہمارے ہاں لیڈر ہونے کے ناطے وہ اپنی بات درست کر رہے ہیں. ایز اے عوام میرے اندر بھی شعور ہے, مجھے بھی سوچ سمجھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے حق کے لیے کام نہیں کر رہے. ابھی ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا ہے, کیا یہ اپنے ملک کے ادارے ایسے ملک کو تباہ کرتے ہیں؟ 6 کی گروتھ پہ چلتا ہوا ملک 0.02 پہ لے کے آ گیا, مہنگائی 43.25 پہ چلی گئی ہے. کیا یہ اپنے ادارے کرتے ہیں؟ اپنے ادارے عدالتوں کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ تو جموں کشمیر میں بھی نہیں ہوتا تھا جو ابھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. وہ بھی کہتے تھے یہ ہمارے ادارے نہیں ہیں, ہمارے پہ جبر کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. آپ کے سامنے عمران ریاض خان, ارشد شریف شہید, کیا ان کو اپنا ادارے ابھی بھی مانتے ہیں؟ لیڈر اپنی جگہ پہ ایک بیان دیتا ہے کیونکہ اس نے واپس آ کے اسی ادارے کو دوبارہ بلڈ کرنا ہے. لیکن ایز اے عوام, باشعور عوام, میں ان کو اپنے ادارے نہیں مانتا کیونکہ یہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جزاک اللہ.
جی بہت شکریہ ظفر بھائی، زبردست ہو گیا. اچھا عاطف بھائی، السلام علیکم اینڈ ویلکم. عاطف بھائی آپ کی طرف وعلیکم السلام. آتے ہیں. کوسچن آپ نے نہیں سنا. کوسچن یہ تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے تقریباً سب کو پتہ ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ سب کو پتہ ہے. تو ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کوسچن از دیٹ. جی عاطف بھائی. سر اس میں نمبر ایک تو یہ تو چیز ہے کہ ایکسپوز تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس ملک کے ادارے ہیں، کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی کمپنی کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ جو مرضی آئے اس ملک کے ساتھ کرتے رہیں. لیکن جو سب سے بڑا بلنڈر ہے نا اس اداروں والے سسٹم میں، جو جتنے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں. جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں ہمارے جو ایلیٹ ہے اس میں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ملا جلا ہی ہے، لیکن دونوں میں جو ہے نا وہ آپس میں یہ رشتہ دار بھی ہیں. اور ان کو اصل میں ایک ان کا پاسٹ ایکسپیرینس عمران خان کی گورنمنٹ میں گزر چکا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ 25% کنسیڈر کر لیں کہ جو نئے پی ٹی آئی کے لوگ اٹھے تھے، آئے تھے، جو ہمارے وزیر وغیرہ کے علاوہ جو کارکنان تھے جو پارٹی میں کچھ چھوٹے موٹے عہدے رکھتے تھے، انہوں اپنے ایریوں میں اپنے جو ایم پی ایم این اے کو انگیج کر کے انہوں نے لوگوں نے کافی کام کروائے ہیں، اور کافی جگہ پہ مطلب غیر قانونی کام کرنے سے بیوروکریٹس کو اور دوسرے لوگوں کو روکا ہے، ان کو ایکسپوز کیا سوشل میڈیا پہ. خان صاحب کی جو اپلیکیشن تھی اپنا کیا کہتے ہیں جو کیا نام تھا اس کا، پورٹل جو تھا وزیر اعظم پورٹل، وہاں پہ کمپلینیں کی گئیں. اس کمپلینوں پہ ان کو جواب دینا پڑا، اپنے افسروں کو آگے تک جواب دینا پڑا جنہوں نے ساری زندگی کبھی جواب نہیں دیا تھا، کسی کو جواب دی نہیں تھے، ان کو جواب دینا پڑا. تو ان کی پتلونیں تھوڑی سی گیلی ہو چکی ہوئی تھی پہلے سے. اب وہ دوبارہ وہ اس ایکسپیرینس کو نہیں گین کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب جو ہے وہ اس لیے وہ اس کو کیا کہتے ہیں مخالفت کر رہے ہیں، اور ہر طریقے سے جو مخالف لوگ ہیں ان کا کام کر رہے ہیں کہ ان کو وہ اس ایکسپیرینس سے نہ گزرنا پڑے، وہ ان کو وہ اس ٹائم میں نہ جانا پڑے کہ ان کو جو ہے نا عام ورکر کا یا جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے، وہ ایسے کو پورٹل ہوں ان پہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے، ان کے جو 2 نمبری کے کام تھے ان کی کوئی نشاندہی کر سکے. تو وہ اس ایکسپیرینس میں نہیں جانا چاہتے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ میں نہیں رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اپنی ذاتی طاقت کے لیے اور پیسے کے لیے کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھیل رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوکل اپنی کرپشن اور اپنی طاقت بچانے کے لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں پلے کر رہے ہیں. تو اس میں ہر کسی کو ایکسپوز کرنے کا جو ہے نا وہ بنتا ہے کہ ہر کسی کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جائے، کہ ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ فلاں بندہ اتنا کرپٹ ہے، یہ فلاں بندہ اتنا کرپٹ ہے، تاکہ ان کی نشاندہی ہو، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو تو ہمیں ان کی نشاندہی کرنے میں اور ان کو کیا کہتے ہیں سزا دلانے میں یا ان کو سسٹم سے نکالنے میں ہمیں آسانی رہے. جی ضرور. جی عاطف بھائی بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جی ذہن حسین بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے پہلے بھی کوسچن کیا تھا، آئی تھنک آپ بزی تھے تو اس ٹائم بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی. ذہن بھائی اپنا مائک اوپن کریں پلیز. ذہن بھائی. اچھا آئی تھنک ذہن بھائی بزی ہیں. وڈی باجی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے. وڈی باجی. اچھا آئی تھنک وہ بھی بزی ہیں. جی خالد بھائی، خالد محمود بھائی، سب سے پہلے تو ہیپی برتھ ڈے جی آپ کو. جی اور تھینک یو ویری مچ. جی ایسا برتھ ڈے کہ پوری دنیا مناتی ہے جی الحمدللہ. کیا بات ہے، پتہ ہی نہیں لگا. بات ہے بھائی. کوئی بات کہو. چھپے رستم، واہ چھپے رستم. ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بہت 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 شکریہ جی. اچھا اچھا، ایک 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 مزے کی خبر دے دوں. آپ کے آرمی صاحب چیف صاحب کہتے ہیں کہ میں پیپل اینڈ دی آرمی آف پاکستان آر آن ون پیج. یہ کب ہوا؟ اچھا وہ نیوز کسی کو پتہ چلی ہے کہ
علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ حد عزت کا دعویٰ کرنے کی جو ہے نا وہ ٹھان لی ہے آر اوز کے اوپر، اور میرے خیال میں جتنے بھی پاکستان کے اپنا جن کے کاغذات مسترد ہوئے ان سب کو چاہیے کہ ان جتنے بھی آر اوز کے اوپر جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائی ہیں ان ایلیگیشن بیس پہ کہ جو ان کے اوپر ہے نہیں تو حد عزت کا دعویٰ کر دے کہ ایسی پاسبلٹی ہے، کوئی بندہ اگر لا وغیرہ کو جانتا ہے تو اس کے بارے میں بتا سکے۔ جی عاطف بھائی اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے جو کوشچن چل رہا تھا اس کو ہم ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی خالد بھائی جی اوور ٹو یو سر۔ مانی بھائی صرف سوال اگر 2 سیکنڈ کے لیے ریپیٹ کر دیں کیونکہ میں کہیں اور تھا جس وقت آپ سوال کر رہے تھے، سوری۔ جی بالکل خالد بھائی کوشچن یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو ملک کے حالات ہیں اس سب کے پیچھے ہمیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو اس کو ہم نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، تو کیا ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے؟ اگر ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اوور ٹو یو خالد بھائی۔ مانی بھائی زندہ باد، آپ کا سوال بھی سوال ہی آپ کا جواب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اگر ہم کو کس طرح ڈاکٹر نواب میری جان بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آئی لو یو۔ اچھا تو اس طرح ہے کہ مانی بھائی ہم ان کو ایکسپوز کیوں کریں؟ ہم تو ان کو ایکسپوز ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہ زندہ لاشیں ہیں جو کفن پھاڑ پھاڑ کر اپنا آپ دکھا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر چپے چپے پر انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھایا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں صرف 1 منٹ زیادہ لوں گا آج، اگر آپ پیچھے چلے جائیں جس وقت قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، ادھر سے لے کر آج تک اداروں کا رول بھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو وہاں سے ننگا انہوں نے کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد باجوہ سے لے کر عاصم منیر تک، پھر جنرل فیض سے لے کر ندیم انجم تک، فیصل نصیر تک، انہوں نے سب نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا اور انہوں نے یہ دکھا دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم پاکستان کی پستی کے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے، پاکستان کے عوام کے حقوق کو سلب کرنے میں اور پاکستان کی عوام کو اس نیج پر پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ان کو ایکسپوز کریں، ہماری صرف اور صرف ضرورت یہ ہے اس وقت کہ ہم عوام کو اپنے ساتھ ملائیں کہ ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ ہمارے لیے ہیں۔ انہوں نے ننگا تو اپنے آپ کو کر دیا ہے، عوام دیکھ چکی ہے، عوام ان کے گناؤنے چہرے دیکھ چکی ہے اور عوام ان کو پہچان چکی ہے، ان پر اب اعتماد کوئی نہیں کرتا۔ ایک بڑی زبردست خبر بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو حج اور عمرہ پیکیج ہے، چاہے وہ یورپین ممالک سے جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے سعودی عربیہ، تو جس وقت عاصم منیر گئے سعودی عربیہ اور وہاں سے بھیک مانگنے کی کوشش کی تو سلیمان نے ان کو منع کر دیا کہ ہم تمہیں اور خیرات نہیں دے سکتے، تم کون سا عمران خان ہو جو ہم تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں ایز اے فارن۔ لیکن انہوں نے پھر ان کو ایک آپشن یہ دیا کہ چلو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو یورپین لوگ جو مثلا انگلینڈ سے یا کسی اور یورپین کنٹری سے وہ جا رہے ہیں پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے، وہ اگر آئیں تو ہم یہ شرط لازمی رکھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے ڈالرز کی صورت میں وہاں پر جمع کرائیں، جو کہ $4,200 ہیں، جو کہ انگلینڈ کی رقم کے مطابق غالباً 3,500 پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تو وہ ڈالر جو ہیں تو آپ شو کر کے مزید اگر قرض یا آپ کو فیسلٹیز لینی ہے یا آپ کو اپنی کریڈٹ ہسٹری کو بلڈ کرنے کے لیے وہ پیسے چاہیے تو میز آپ چند ماہ کے لیے وہ ڈالرز جو ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹس میں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی thousands of pounds they have to spend to go there۔ تو ابھی ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان سے یہ پھر سعودیہ جائیں گے اور سعودیہ سے پھر پاکستان اور پاکستان سے پھر واپس انگلینڈ آئیں گے۔ تو یہ پاکستانی بینک اکاؤنٹس جو کہ نیشنل بینک میں ہو یا مسلم کمرشل میں ہوں، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو دیں گے
اپنا $4,250 جو کہ تقریباً 3,500 پاؤنڈ بنتے ہیں، پاؤنڈ کی رقم بنتی ہے. تو یہ اس لیے انہوں نے ان کا کچا چٹھا کھل چکا ہے، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی لوکل سطح نیشنل سطح ہو یا انٹرنیشنل، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اب